نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر انسان کی آنکھ بہت اشکبار ہوگی سوائے ان تین انسانوں کی آنکھوں کے۔ وہ تین آنکھیں کون سی ہیں؟ آج کس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قیامت ایک ایسا لفظ ہے جسے سن کر لوگوں کے دل بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جائے، اسے ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وعدہ کر رکھا ہے اور قیامت ایک نہ ایک دن ضرور آ کر رہے گی۔ چاہے دنیا والے جتنے مرضی حفاظتی اقدامات کر لے، قیامت ضرور آئے گی۔ جبکہ مغرب اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ قیامت آئے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کائنات میں جتنی مرضی تبدیلیاں آ جائیں، ان سے قیامت نہیں آنے والی۔ لیکن مسلمانوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک دفعہ بارگاہ نبوت میں ایک آدمی آیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ کب آئے گی؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو اس دنیا میں نیک اعمال کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ نے اس کے لیے آخرت میں انعامات رکھے ہیں، اور جو اس دنیا میں اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ نے اس کے لیے آخرت میں عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ انسان کی خصلت ہے کہ وہ نسیان سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کے تحت وہ دانستہ یا نادانستہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے گی۔ اس سے اپنے معبود و مالک کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ فوری طور پر اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے، اور وہ آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے۔ جبکہ اس جہاں میں کئی ایسے بد نصیب سے آکار بھی ہیں جن کو زندگی بھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ ہیں کہ دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور رات کو گہری نیند سوتے ہیں، یا مزید گناہوں پر مبنی اعمال میں مصروف رہ کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کریم پہلے آسمان پر آ کر دنیا والوں کو آواز دیتا ہے، اے دنیا والو، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ میں اسے اپنی رحمت سے بخش دوں۔ گناہ کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے، تو استغفار کرنا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتا ہے، جسے کسی بھی وقت جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ توبہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے استغفار کے بڑے فوائد بتائے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ ہی سے رحمت کے طلبگار رہیں، کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے سے دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے، اللہ سے معافی طلب کرتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں یہ فراوانی ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد فراموش کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ در حقیقت یہ مومن کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح مومن کی اپنی ذات اور اسلام پر اعتقاد کی مضبوطی کو جانچتا ہے۔ ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین اپنی معافی کے طلبگار بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کرتا ہے، اور عام زندگی میں ہمیں بھی یہی طرز عمل اختیار کرنے کا درس دیتا ہے
توبہ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی جانب راغب کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں جو قیامت کے دن اشکبار نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، وہ آنکھ جو اللہ کریم کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہی ہو، یعنی اس آنکھ نے اللہ تعالیٰ کی کسی حرام چیز کو نہ دیکھا اور نہ استعمال کیا ہو۔ بصرہ میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک معمولی غلطی پر 40 سال آنسو بہاتے رہے۔ ایک دن وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے بزرگ ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے گناہوں کا شکوہ کرنے لگے اور کہنے لگے، میں نے کیسا گناہ کیا ہے جس پر 40 سال سے رو رہا ہوں؟ تو ابو سلمہ نے بات سنی اور حیران ہوئے، ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے، ایک دن میرے بھائی مجھ سے ملنے آئے، میں نے 1 دینار کی مچھلی خریدی، چنانچہ میرے بھائی نے وہ مچھلی کھائی، میں نے اٹھ کر اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تاکہ وہ اس سے ہاتھ پونچھ لے، اپنے ہاتھوں کو صاف کر لے۔ اس مٹی کے ٹکڑے کے اٹھانے پر میں 40 سال سے رو رہا ہوں، کیونکہ وہ ٹکڑا میں نے اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر اٹھایا تھا۔ کیسا احساس اور کیسا خدا کا خوف ان کے دلوں میں تھا۔ وہی بزرگ نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی حرام کھانے، حرام دیکھے بغیر گزاری۔ نمبر 2، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی یاد میں ساری رات عبادت میں جاگتی رہی، جس نے راتوں میں قیام کیا اور اللہ کی یاد میں اشکبار ہوئی۔ نمبر 3، وہ آنکھ جس آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے ایک مکھی کے برابر بھی آنسو نکلا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی خطاؤں، اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر اللہ کے حضور اشک بہایا کرو۔ احساس ندامت اور خوف خدا میں بہنے والے آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی شان کریمی کا واسطہ دے کہ اے اللہ، ہم گناہ گاروں پر، سیاکاروں پر اپنے گھر کے کرم کے فضل و شرف کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم بے شک جتنے بھی سیاکار ہیں، لیکن پھر بھی ہیں تو تیرے ہی بندے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے بغیر کسی عذر کے اپنے ہر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ جو تنہائی میں کیے یا وہ جو محفل میں کیے، وہ جو نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے، یا سوچا تھا لیکن کر نہ سکے، اس کی بری نیت کا جو بھی گناہ ہے، اے اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کے دکھ، درد اور مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، روزگار میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں بے شک مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو خوب آتا ہے، میرے اللہ ہمیں بغیر مانگے ہی عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔